بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی شرائط کا بیان چل رہا تھا۔ فرماتے ہیں قال ویستقبل القبلہ، اور منہ کرے قبلے کی طرف، لقولہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے فولوا وجوہکم شطرہ، کہ پھیرو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ ثم من کان بمکہ، پھر جو شخص مکے میں ہو، ففرضہ اصابۃ عینہا، اس کا فرض جو ہے اس عین کو، کعبے کے عین کو پہنچنا، کعبے کے عین کو یعنی عین کعبہ کی طرف منہ، عین کعبہ کی طرف۔ ومن کان غائبا، اور جو شخص مکے سے غائب ہو یعنی دور ہو، ففرضہ اصابۃ جہتہا، اس کا فرض کیا ہے، وہ کعبے کی جہت کو پہنچنا ہے، یعنی یہ جہت ہے۔ اب دیکھو نا، جو چیز دور ہوتی ہے نا، اگر قریب والے کو تھوڑا سا ایسے ہو جائے نا تو آگے بہت فاصلہ ہو جاتا ہے، بہت فاصلہ نہیں ہے بات سمجھ میں، تو لہٰذا تھوڑی بہت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس جہت کی طرف منہ کیا کافی ہے۔ وہ صحیح لأن تکلیف بحسب الوسع، کیونکہ تکلیف جو ہے مکلف بنانا جو ہے وہ طاقت کے اعتبار سے ہے۔ ومن کان خائفا، اور جو شخص خوف زدہ ہو، یعنی اس کو خوف ہو کہ اگر قبلے کی طرف منہ کروں گا پیچھے دشمن حملہ کرے گا یا جانور کوئی کھڑا ہوا ہے وہ حملہ کرے گا، تو یصلی الی ای جہت قدر، تو نماز پڑھے جس جہت کی طرف قدرت ہو۔ بات آئی سمجھ میں؟ سمجھا نہیں سمجھا؟ لتحقق العذر، عذر کے متحقق ہونے کی وجہ سے، بس یہ مشابہ ہو گیا اشتباہ کی حالت کے، اشتباہ کی حالت آگے بتا رہے ہیں۔ فین اشتباہت، اگر کسی پر قبلہ مشتبہ ہو جائے تو جس جہت کی طرف اس کا ذہن جاتا ہے غور و فکر کرے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز۔ اگر بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ اس طرف تھا، میں نے اس طرف پڑھی ہے، تو پھر بھی نماز ہو گئی، لوٹانے کی ضرورت ہے۔ فین اشتبہت علیہ القبلہ، جس پر مشتبہ ہو گیا قبلہ، ولیس بحضرتہ، اور وہاں موجود نہیں ہے کوئی ایسا شخص جس سے پوچھے اس کے بارے میں، اجتہاد، کیا کرے، اجتہاد کرے، تو غور و فکر کرے۔ لأن صحابہ، کیونکہ صحابہ اکرام نے تحر غور و فکر کیا، وہ صلو اور نماز پڑھ لی، ولم ينکر علیہم رسول اللہ علیہ السلام، اور ان پر نکیر نہیں فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَلِأَنَّ الْعَمَلَ بِالدَّلِيلِ الظَّاهِرِ وَاجِبٌ عِنْدَ انْعِدَامِ دَلِيلٍ فَوْقَهُ، کیونکہ ظاہر یا موجود دلیل پر عمل کرنا کیا ہے، واجب ہے، جس وقت اس سے اوپر والی دلیل موجود نہ ہو۔ تو اب کیا ہے، دلیل ہمارے پاس غلبہ گمان ہے، غلبہ گمان ہے، اس سے اوپر دلیل جو ہے دوسرے سے پوچھنا ہے، استخبار جس کو کہتے ہیں۔ استخبار موجود نہیں ہے تو پھر غلبہ ظن جو ہے ہمارے لیے دلیل ہوگا، اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، سمجھا؟ کہتے ہیں کہ وَلِأَنَّ الْعَمَلَ بِالدَّلِيلِ الظَّاهِرِ، کیونکہ اس دلیل ظاہر پر عمل کرنا واجب ہے، عند انعدام الدلیل فوقہ، جب اس سے اوپر والی دلیل معدوم ہو۔ والاستخبار فوق التحری، اور خبر طلب کرنا جو ہے وہ تحری سے اوپر ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ فَإِنْ عَلِمَ، پس اگر اس کو پتہ چلا، نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ غلطی کی تھی، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَخْطَأَ بَعْدَ مَا صَلَّى، پس اگر پتہ چلا کہ وہ خطا پر تھا نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا، تو لا يعيدها، نماز کو لوٹائے گا نہیں۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں يعيدها، اس کو لوٹائے گا۔ اذا استدبر، جب اس نے قبلے کی طرف پیٹ کی ہو، قبلہ اس طرف، منہ اس طرف گیا، لِتَيَقُّنِهِ بِالْخَطَا، کیونکہ خطا پر اس کا یقین ہے۔ وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم کہتے ہیں کہ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ إِلَّا التَّوَجُّهُ إِلَى جِهَةِ التَّحَرِّي، کہ نہیں ہے اس کی قدرت میں مگر منہ کرنا تحری والی جہت کی طرف، یعنی جس طرف غور و فکر کیا، دل کرا، اس طرف منہ کیا۔ اب اس کے اختیار میں تو وہی ہے نا، ہاں، آگے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ قبلہ کس طرف ہے۔ وَالتَّكْلِيفُ مُقَيَّدٌ بِالْوُسْعِ، اور مکلف بنانا یہ مقید ہے قدرت کے ساتھ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ وَإِنْ عَلِمَ، اور اگر پتہ چلا
یہ بات نماز میں پتہ چلی، نماز میں پتہ چلا کہ کیا ہے، ہاں کہ اس طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، کوئی بندہ آیا بولا بھائی قبلہ اس طرف تھوڑی ہے، قبلہ اس طرف ہے، نماز میں ہی گھوم جائے، کیا آئی بات سمجھ میں؟ نماز میں ہی، ہمارے یہاں تو مصلی ہوتے ہیں نا، پہلے تو مصلی نہیں زمین پہ ہی نماز پڑھتے تھے، تو گھوم جانے میں کوئی حرج ہے؟ اب تو کہیں گے مصلی کیسے گھومو نہیں یہ بات سمجھ میں۔ وَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ، اگر اس بات کا پتہ نماز میں چلا، استدار الی القبلہ تو قبلے کی طرف گھوم جائے، کیونکہ اہل قباء نے جب سنا بتحول القبلہ، تحویل قبلہ کے بارے میں، تو استدارو، تو وہ کیا ہو گئے، کہیتہم، نماز میں ہی پھر گئے، ہے نا مسجد قبلتین فی الصلاۃ، نماز میں، واستحسنها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو بہت اچھا سمجھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَقَذَا اِذَا تَحَوَّلَ رَأْيَهُ إِلَى جِهَةٍ أُخْرَى، اسی طرح جب گھوم جائے اس کی رائے دوسری جہت کی طرف، یعنی ادھر کر کے نماز پڑھ رہا تھا، پھر خیال ہے نہیں یار ادھر نہیں ادھر قبلہ ہے، پھر ادھر نماز میں گھوم جائے، پھر خیال ہے نہیں یار ادھر نہیں ادھر قبلہ ہے، پھر ادھر گھوم جائے، جہاں پہ اس کی رائے جائے اس طرف گھومتا جائے، نہیں یہ بات سمجھ، آخر میں وہ پل پیرانا خیر سمجھا۔ وَقَذَا، اور اسی طرح اذا تحول رأیہ، جب پھر جائے اس کی رائے، الی جہت اخری، دوسری جہت کی طرف، توجہ الیہا، تو اس کی طرف متوجہ ہو، لوجوب العمل بالاجتہاد، کیونکہ اجتہاد پر عمل کرنا واجب ہے، فیما یستقبل، بعد والی مستقبل والی نماز میں، جو بعد والی آخر والی نماز میں، من غیر نقص المؤدی، ادا کی ہوئی کو توڑے بغیر، قبل ہو، بات آئی سمجھ۔ اب یہ ہے کہ ایک رات ہے جو خوب جو ہے وہ اندھیرے والی ہے، سمجھا، کسی کو پتہ نہیں، ایک دوسرے کو بندے دیکھ نہیں سکتے، ایک کو امام بنایا، دوسرے مقتدی بن گئے، مقتدی میں کس کا منہ ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے، ایسے چل نماز پڑھ رہے ہیں، امام کا منہ پتہ نہیں کہاں ہے، اس طرف ہے کہ اس طرف ہے، سمجھا، نماز سب کی ہو جائیں گی، نماز سب کی، ہاں یہ ہے کہ جس کو امام کی حالت پتہ چل گئی اور وہ اس کے مخالف جہت میں کھڑا ہوا ہے، تو نماز مقتدی کی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس نے امام کو خطا پر سمجھا، اس کی تحریر اس طرف ہے، امام اس طرف ہے، تو نماز مقتدی کی، یا جو امام سے آگے کھڑا ہو جائے، امام سے یعنی اس کا امام کا منہ اس کی پیٹھ کی طرف ہو، تو اس صورت میں کیا ہوگا، نماز ٹوٹ جائے گی، سمجھا۔ ومن اما قوم، جس نے امامت کرائی ایک قوم کی، فی لیلۃ مظلمۃ، اندھیری رات میں، فتحرى القبلہ، اس نے قبلے کی تحری کی، وصلی الی المشرق، اور نماز پڑھی مشرق کی طرف منہ کر کے، وتحرى من خلفہ، اور پیچھے والوں نے بھی تحری کی، فصلی کل واحد منهم الی جہۃ، بس پڑھی ہر ایک نے ان میں سے ایک جہت کی طرف، اپنی جہت کی طرف، وکلهم خلفہ، اور سارے کے سارے اس کے پیچھے ہیں، ولا یعلمون، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ ما صنع الامام، امام نے کیا کیا ہے، امام کس طرف منہ ہے امام کا، تو اجزا، ہم سب کی نماز جائز ہو جائے گی، لوجود توجہ الی جہت التحری، کیونکہ منہ کرنا پایا گیا تحری کی جہت کی طرف، وہذہ المخالفہ، اور یہ جو مخالفت ہے امام کی، غیر مانعۃ، یہ مانع نہیں ہے، کما فی جوف الکعبہ، جس سے کعبے کے اندر نماز پڑھیں تو پھر اس میں بھی جائز ہے کہ امام کا منہ اس طرف ہے اور مقتدی کا منہ اس طرف ہو، سمجھا، سمجھ آئی بات، کیونکہ پھر اس صورت میں کعبہ کے اندر ہی ہے نا، تو کس طرح کسی بھی دیوار کی طرف منہ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ، ومن علم منہم، اور جس کو پتہ چلا گیا ان میں سے اپنے امام کا حال، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، لأنہ اعتقد امامہ علی الخطأ، کیونکہ اس نے اعتقاد رکھا اپنے امام کا خطا پر ہونے کا، وقضا لو کان متقدما علی الامام، اور اسی طرح اگر امام پر آگے بڑھ گیا تو پھر بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، لترکہ فرض القیام، کہ اس کے قیام کے فرض کو چھوڑنے کی، مقام کے فرض کو
چھوڑنے کی وجہ سے۔ آئی بات سمجھ میں؟ چلو بھائی تکرار کرو۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔